بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العلی العظیم۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ جمعے میں جہاں مضمون چھوڑا تھا وہیں سے آگے احادیث کی روشنی میں صرف ایک مسئلہ جو کئی جمعوں سے چلا آ رہا ہے بیان کرنا ہے۔ اللہ کریم حق کہنے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم آپ کو اتنا دیں گے فترضا جتنے پر تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نبی اکرم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کو امت کا معاملہ اتنا عطا فرمائیں گے جتنے پر سرکار راضی ہو جائیں گے۔ پہلی امتوں سے سرکار تو عالم علیہ السلام کی امت کو اللہ نے بڑا امتیازی شرف عطا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، ایک حدیث پہلے میں پڑھتا ہوں۔ النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کرنے والے 3 گروہ ہوں گے۔ 3 گروہ۔
اور کیا کہ وہ کون سے 3 گروہ ہوں گے؟ فرمایا الانبیاء، سارے نبی بھی میرے امتیوں کی شفاعت کریں گے، سارے نبی، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ ثم العلماء، پھر اللہ تعالی علماء کو بھی شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، یا یوں کہہ لو کہ سارے نبی اپنی امتوں کی بھی شفاعت کریں گے اور میری امت کی بھی سفارش کریں گے، اور میری امت کے علماء کرام بھی شفاعت کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تیسرا کرو ثم الشہداء، تیسرا گروہ ہے شہیدوں کا، شہید بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اب 3 گروہ کا ذکر ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب میں موجود ہے۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے۔ اگر یہ 3 گروہ سفارشی ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے، تو مصطفیٰ کتنی بڑی سفارش فرمائیں گے۔ اب علماء کی سفارش کا ایک منظر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم مساجد کو کشتی کی صورت عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد ہے، کشتی بن جائیں گی۔ امام مسجد کشتی کے پیچھے کھڑا ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، او امام مسجد اپنے مقتدیوں کو پہچانتے جاؤ اور کشتی میں داخل کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم بھی داخل ہو جاؤ، تم بھی داخل ہو جاؤ، تم نے نماز پڑھی ہے تم بھی داخل ہو جاؤ۔ سب کو داخل کیا جائے گا۔ پھر امام مسجد خود داخل ہونا چاہے گا تو حکم ہوگا ابھی ٹھہر جاؤ، تمہارا کوئی مقتدی رہ نہ جائے جس نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ وہ سب کو داخل کر لے گا، یا اللہ جنہیں میں پہچانتا تھا وہ سارے کشتی میں آ گئے، اور جو مسجد میں آیا ہی نا، بھلا یہ بتاؤ کہ وہ شفاعت میں کس طرح آئے گا؟ جو مسجد میں آئے گا علماء اس کی سفارش کریں گے، وہی کشتی میں داخل ہوگا۔ امام مسجد اب خیال کرے گا میں بھی داخل ہوں، حکم ہوگا کہ تمہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کشتی میں بیٹھ جاؤ پیچھے، اور کشتی کا چلانے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے، تم اشارہ کرو اور اپنے مقتدیوں کو میں پل صراط سے گزر جاؤ۔ ایک عالم نماز پڑھانے والا امام اپنے سارے مقتدیوں کی سفارش کرے گا، سارے مقتدیوں کی، پل صراط سے گزر جائے گا اور جنت میں اپنے نمازیوں کو لے کے داخل ہو جائے گا۔
آگے بڑھیے، شہید بھی سفارش کرے گا۔ بات روایتوں میں آتا ہے شہید اتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا، اتنے کی بہرحال یہ متفق علیہ ہے کہ شہید بھی سفارش کرے گا، یہاں بھی ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا چھوٹا بچہ دنیا میں آیا، بچپن میں فوت ہو گیا، قیامت کے دن وہ بھی اپنی ماں باپ دونوں کی سفارش کرے گا۔ بچہ، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 بچے دنیا سے چلے جائیں گے وہ تینوں ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ عرض کی آقا 2، فرمایا جس کے 2 جائیں گے وہ بھی سفارش کریں گے۔ آقا 1، فرمایا جس کا 1 بچہ دنیا سے بچپن میں چلا جائے گا وہ بھی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مائی صاحبہ رونے لگی، سرکار رحمت للعالمین نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ صحابیات عرض کرتی ہیں آقا جس کے 3 ہیں وہ بھی جنتی ہو گیا، 2 والا بھی ہو گیا، 1 والے کی بھی سفارش ہوگی۔ جس کی گود کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ کیا کرے گے؟ سرکار نے اپنے سینہ مبارک پہ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا لہا انا لہا انا لہا، جس کا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، اور حضور کے ایماندار امتیوں کے جو چھوٹے بچے بچپن میں چلے گئے دنیا سے وہ بھی سفارش کریں گے۔ اب آگے بڑھیے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے قرآن پاک کو پڑھ لیا پھر یاد کر لیا قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تعالی اس قرآن پڑھنے والے کی ماں اور باپ کو نور کا تاج عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حکم ہوگا وہ حافظ قرآن اپنی ماں کو بھی لے جا، اپنے باپ کو بھی لے جا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ اپنے دل میں سوچے گا ہائے مجھے تو فلاں بھی کہتا تھا فلاں بھی کہتا تھا، قرآن یاد کر لے، قرآن پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا۔ حکم ہوگا یہ نام لے لے کے ذہن میں گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے حافظ قرآن
تیرے خاندان سے وہ 70 آدمی جو کہ ہیں تو ایمان والے مگر ان پر جہنم واجب ہو گیا بدعملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ان 70 کی طرف اشارہ کرتا جا جس کی تو سفارش کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ ایک حافظ قرآن حضور کی امت کا اپنے خاندان کے 70 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کروائے گا۔ اب میں نتیجہ تن آگے بڑھتا ہوں، میرے بھائیو ذرا توجہ کرو۔ اگر حافظ قرآن 70 کی شفاعت کرے گا، اگر بچہ چھوٹا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی سفارش کرے گا، عالم دین بھی سفارش کرے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا، پھر اللہ کے حبیب کی شفاعت میں کیا شک ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سارے نبیوں سے، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی اکرم علیہ السلام ہے۔ اور یوں کہہ لو کائنات کو جو صفتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے وَمَا انبیاء کرام کے، ان سب کو، ان کی تعریف اور صفتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور محبوب خدا کی صفات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر بھی اللہ کے حبیب کی صفتیں زیادہ ہیں۔ کتنی زیادہ ہیں؟ او قاضی ایاز علیہ رحمہ کا ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھو۔ قاضی ایاز علیہ رحمہ الشفاء کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں، لکھنے والوں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے اور لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، وَلَا أَحْصَى، اللہ کے محبوب کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے بغیر سرکار کی صفات کو کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کر دی، انبیاء کرام کو بھی دیکھا تو وہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ہر ایک سرکار کا ذکر کرتا ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے، اگر حضور کا امتی عالم دین سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، چھوٹا بچہ سفارش کرے گا، تو مصطفیٰ کی سفارش میں اور شفاعت میں جو شک کرے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے چلیں، سرکار کس قدر سفارش فرمائیں گے، اس پر میں حدیث کے چند الفاظ عرض کروں گا، باقی جو رہ گیا پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی ما من احد منکم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟
لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحَجُّونَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُمْ اخْرِجُوا مَنْ عَرَفَهُمَا۔ ایمان والے کہیں گے یا اللہ یہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان میں کچھ روزے دار بھی ہیں، کچھ نمازی بھی ہیں، کچھ حج کرنے والے بھی ہیں، اور ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ایمان والوں کے لیے کہ جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں جہنم سے نکال لو۔ یہ ایماندار لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، ایمان والے بھی ہے، اور ایماندار دنیا میں بھی مدد کریں گے، اور ایمان والے قبر میں جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اب قیامت کی مدد ذرا توجہ کرنا، پھر حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مسئلہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، کہا جائے گا کہ جن کو تم پہچانتے ہو نکال لو۔ وَتُحْرَمُ صَوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ اب جناب جہنم میں رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعتیں بدل جائیں گی، چہرے بدل جائیں گے، مگر اللہ ان ایمان والوں کو پہچاننے کی پھر بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایمان والوں کو اللہ یہ توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا نکال لو جنہیں تم پہچانتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا۔ پھر یہ ایمان والے بہت سے ایمانداروں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اگر ایمان والے کی شفاعت کرے گا، عالم دین ایمان والوں کی شفاعت کرے گا، اگر شہید شفاعت کرے گا، ایمان والا ایمان والوں کی سفارش کرے گا، تو مصطفیٰ کی شفاعت میں کیا شک ہے؟ میں آگے وہی الفاظ بتانے کے لیے بڑھ رہا ہوں۔ ثم یقولون ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بہ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جن کا تو نے ہمیں حکم دیا انہیں تو نکال لیا۔ سرکار اب بول پڑیں گے، میرے آقا سے رہا نہیں جائے گا امت کے بارے میں۔ فَيَقُولُ ارْجَعُوا فَمَنْ وُجِدَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِینَارٍ مِّنْ خَیْرٍ۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب میں نے تو وعدہ کیا میں تمہیں راضی کروں گا، جس کے دل میں 1 دینار جتنا ایمان ہے اس کا بھی معاملہ تمہیں عطا کر دیا۔ 1 دینار روپیہ سمجھ لیں آپ اپنی اصطلاح میں، اس کا بھی معاملہ تمہیں عطا کر دیا۔ فَيُخْرَجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سی مخلوق کو نکالا جائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر دوبارہ کہا جائے گا
اے محبوب فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، اگر آدھے دینار کے بعد جتنا بھی ایمان جس تمہارے امتی کے پاس ہے اس کا معاملہ بھی تمہیں عطا کر دیا گیا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارے نبی عظمت والے ہیں لیکن نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے امت کے بارے میں کہ اگر آدھے دینار جتنا ایمان جس کے پاس ہے تمہاری امت میں سے اس کی بھی سفارش کریں۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، تو بہت سے لوگوں کو پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اب معاملہ تو اور پہلے سے بھی آسان ہو گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو حکم ہوگا فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، اے محبوب جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہے اس کا معاملہ بھی تمہیں دے دیا گیا، اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ سرکار کے بغیر کہیں کام نہیں چلتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ہر لمحے سرکار کی مدد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو سرکار کا نام لیتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قبر میں جائیں تو سرکار کی زیارت ہوگی۔ کافر کہے گا میں انہیں نہیں جانتا، ایمان والا کہے گا میں تو مر کے انہی کے لیے مرکز میں آیا، میں تو ان کے لیے قبر میں آیا۔ اور اگر سرکار کرم فرما دیں کہ یہ تو میرا امتی ہے ساری عمر میری تعریفیں کرتا رہا، تو بھلا اس کو کون پوچھنے والا ہوگا؟ اور وہاں بھی یاد رکھو اگر سرکار کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں تو جتنا عرصہ قبر میں کوئی پڑا رہے گا وہ جہنم کا عذاب سہتا رہے گا۔ اور بتا دیا کہ یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، حکم ہوگا اب سو جا، نہ سانپ آئے گا، نہ بچھو آئے گا، نہ کوئی زہریلا جانور آئے گا، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کی ہوائیں ملیں گی، اب قیامت کے دن تجھے تیرا اللہ اٹھائے گا۔ یہ ایمان والے کا حال ہوگا جو سرکار کی قبر میں پہچان رکھے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گے، بیٹا ماں کو نہیں۔ اتنا حال عجیب ہوگا، پریشانی کا ہوگا۔ یہ سورج ہوگا، سایہ کوئی نہیں ہوگا، اور سورج سے انسان تپ رہا ہوگا۔ اس موقع پر بھی سرکار مدد کے لیے آ جائیں گے، اور جس کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے اس کی بھی سفارش فرمائیں گے۔ پھر فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں محبوب ایک ذرہ بر ایمان ہے فاخرجوا، اسے بھی نکالیے گا، فیخرجون خلقا کثیرا۔ اللہ کے محبوب بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ ثم یقولون ربنا،
پھر کہا جائے گا اے اللہ مزید رحم فرما. پھر ایک مٹھی بر اللہ جہنم سے نکالے گا اور انہیں مقام جنت عطا فرمائے گا. یہ مٹھی آپ کی اور میری نہیں ہے، یہ مٹھی ہے اللہ کی، اور مٹھی اللہ کی یہ ایسی نہیں ہے، اس سے تو وہ پاک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مٹھی بار جب اللہ نے فرمایا نا تو صدیق اکبر بھی پاس کھڑے تھے، فاروق اعظم بھی کھڑے تھے. تو سرکار نے عرض کی یا اللہ کچھ اور. صدیق اکبر عرض کرنے لگے اور مانگ لینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام ابھی آرزو مکمل کرنے والے تھے. فاروق اعظم نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے صدیق تمہیں پتا ہے اللہ کی مٹھی کیا ہے؟ وہ تو ساری مخلوق کو ایک قبضے میں لے سکتا ہے. یا رسول اللہ بس کیجئے گا، آپ نے جو دعا فرما دی وہی ہمارے کام آئے گے. سرکار قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے اور امت کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. وہ حدیث ایک میں پڑھ لو جس کا ایک حصہ میں نے پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا، بس آج یہیں تک ہوگا، باقی موضوع آگے چلتا رہے. اب یہ حدیث روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سوال کیا ان یشفع لی یوم القیامہ فقال انا فاعل. اے آقا قیامت کے دن کون ہماری سفارش کرے گا؟ سرکار نے فرمایا میں ہوں، میں سفارش کروں گا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. آقا ہم تمہارے قدموں پہ قربان. سرکار جو آپ نے نالین پہنا ہے وہ ہماری اس کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ نالین ہمارے سر کا تاج ہے. بات یہ بنی کہ مصطفیٰ کے بغیر نہ یہاں چارہ ہے، نہ قبر میں چارہ ہے، نہ حشر میں چارہ ہے. جنت اللہ کی ہے مگر ایک بات، تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں کہ سارا خلاصہ نکال دیا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. آپ کہیں گے سرکار کس طرح بساتے ہیں؟ آؤ میں ذرا بتاؤں. یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ نے نبی علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور یہاں تک محبوب قیامت کے دن
امت کا معاملہ اتنا تمہیں دے دوں گا فترضا، جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جنت حضور پتہ ہے کیسے دیتے؟ آؤ ذرا چھوٹا سا ایک منظر دیکھا کہ اس حدیث کو پورا کرو۔ فرمایا آج جو ہمارے صحن میں آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صدیق اکبر آ گئے، فرمایا تم جنتی ہو۔ فاروق اعظم آئے، تم جنتی ہو۔ حضرت عثمان آئے، تم جنتی ہو۔ حضرت علی آئے، تم جنتی ہو۔ طلحہ آئے، زبیر آئے، 10 صحابی آئے، 10 کے 10 کو اللہ نے جنت کی بشارت دی، عشرۃ مبشرہ، ان کے حدیث میں نام ہے۔ صحابی اگر لاکھوں آ جاتے تو سرکار نے سب کو جنت الاٹ کر دینے تھے۔ بنائے خدا بسائے محمد، جنت اللہ کی یہ ہے، اور اللہ نے اپنی جنت بنا کے اس کو بسانے کے لیے مالک و مختار اپنے میں۔ میں مانگنا چاہتا ہوں، فرمایا مانگ۔ صحابی نے دیکھا کیا مانگو؟ کسی شاعر نے اس لفظ کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، پہلے ترجمہ سنا دوں پھر حدیث کے الفاظ کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، یا رسول اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا شہا کہیں نہیں، مجھ سا گدا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ اسعدوں کا پھر مانگتا ہو جنت نہیں، جنت فردوس نہیں، جنت معلا نہیں، جنت اعلیٰ نہیں، حور نہیں، سلسبیل نہیں، کوثر نہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہو مصطفیٰ اسعدوں کا مرافقت کا فی الجنہ، سرکار جنت میں اپنا گوانڈ عطا کر دے، پڑوس عطا کر دے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، سرکار نے فرمایا اچھا اگر میرا گوانڈ مانگتے ہو تو جنت میں وہ مقام بھی میں نے تجھے عطا کر دیا۔ بنائے خدا اور بسائے محمد، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ان یشفع لی یوم القیامہ، سرکار قیامت کے دن کون شفاعت کرے گا؟ سرکار نے فرمایا انا فاعلہ، یہ مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، میں سفارش کروں گا۔ قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، سرکار ہم پیاسے ہوں گے، سرکار ہم پریشان ہوں گے، سرکار ہمارے اوپر سایہ نہیں ہوگا،
سرکار سورج چمک رہا ہوگا، محشر کا میدان بڑا وسیع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کہاں تلاش کریں؟ عطا پتہ بھی تو بتا دیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو تطلبنی علی الصراط، میں پل صراط کے پاس ہوں گا، میں پل صراط کے پاس ہوں گا، پل صراط کے پاس ہوں گا، پل صراط کے پاس۔ سرکار وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میرے امتی وہاں سے گزر رہے ہوں گے تو میں پڑھتا ہوں گا رب سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دینا، کوئی نیچے نہ گر جائے، جہنم میں نہ چلا جائے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ سرکار سے اگر کسی نے آنکھ مانگی، میرے آقا نے آنکھ عطا کر دی، کسی نے یہ کہا کہ میرے بال سفید ہو گئے، مصطفیٰ نے ہاتھ پھیر دیا، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئے، یہ ایک بال بھی سفید دوبارہ نہ ہوا، سارے کالے کے کالے ہو گئے۔ سرکار سے چہرے کا نور مانگا، چہرے کا نور مل گیا، دنیا کی جو چیز مانگی سرکار سے مل گئی، اور اگر کسی نے جنت مانگی سرکار سے مل گئی، اور جنت میں پڑوس مانگا تب بھی میرے آقا نے عطا کر دیا۔ جنت خدا کی ہے لیکن مصطفیٰ کے بغیر ملے گی نہیں، یاد رکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، نبی مدد نہیں کرے گا، تو وہ سنو سیدھے ہی آئے سیدھے ہی جائیں گے۔ ہم تو سرکار کی شفاعت کے طلبگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اور کرتے ہیں آقا آپ مدد فرما دیجئے ورنہ ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم نہ ہماری یہ زندگی ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ حشر کی زندگی ہے۔ اگر یہاں سب کچھ ملا تو سرکار کے صدقے، قبر میں رحمتیں ملیں گی تو سرکار کے صدقے، اور قیامت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو کون ہے جو عمل پہ اتنا نخرہ کرے؟ عمل ہمارا جو ہے وہ ہمیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہوگا، بیڑا پار ہوگا۔ حدیث کے الفاظ قریب کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پل صراط پر ہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں آپ کو نہ پاؤں تو سرکار نے فرمایا فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، میزان وہ ترازو جس میں میرے امتیوں کے اعمال تلتے ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے میں اپنے امتیوں کے گناہوں کو تلتے ہوئے دیکھوں گا۔ سرکار آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ سرکار آ جائیں گے ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر گئے، فرمایا دوبارہ تولو۔ فرشتے یہ نہیں کہیں گے
ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہم نے صحیح تولا ہے۔ سرکار یہاں کی ریاست تو آپ ہی کی ہے نا، یہ حکومت آپ کی ہے، آپ جو کہتے جائیں گے رب نے ہمیں یہ فرمایا کہ وہی سنتے جاؤ اور کرتے جاؤ۔ دوبارہ تو لیں، حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اپنے پاس سے ایک قطعہ ٹکڑا رکا جسے اپنی زبان میں کہہ لو، وہ اپنے پاس سے نکالیں گے، نیکی والی پلڑے میں ڈال دیں گے، دوسرا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں والا جھکا رہا، حکم ہوا تو جنتی ہو گیا، وہ گزرتے گزرتے کہے گا اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، یہ تو بتائیے گا یہ کرم فرما دیا، یہ ٹکڑا کیسا تھا؟ فرمایا امتی تجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے، تو نے ایک بار مجھ پہ درود بھیجا تھا، آج وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، میدان میں نیکیوں میں رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت کا حال ہوگا میدان۔ قال فاطلبونی عند الحوض، عرض کی سرکار، ترمذی کی حدیث ہے، اگر آپ میزان پر بھی نہ ملے، پل صراط پر بھی نہ ملے، ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ ہم خادم کہاں جائیں گے؟ یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا فاطلبونی عند الحوض، اے میرے امتی، حضرت انس سے فرمایا یاد رکھو، باقی امتیوں کو بھی بتا دو، پل صراط پہ نہ ملو، اور اگر میں میزان پہ نہ ملو، میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میرا امتی پیاسا ہوگا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ تین جگہ یہ بتا دی۔ اب صحابی کچھ اور عرض کرنا چاہتے تھے، فَإِنَّ لَا أُعْطِيَ هَذِهِ، جو ملا دینے والا اللہ ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں میں، سن 93 میں قرآن شروع کیا تھا، اور گزشتہ پچھلے رمضان میں 27 کو ختم ہوا، اب حدیث شروع کی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ ایک ایک موضوع کئی کئی جمعے لگ جاتے ہیں، کب تک چلتا رہے، باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی سنتیں پڑھ لیں۔